یہ آیت ہے قرآن کریم کی سورہ الملک میں، سورہ الملک میں حضور وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيا، زیننا ہے زینت ہے، زین السماء، زینت زینت میں نا کہیں زین السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. بمصابیح مصابیح ہے بصابیح ہے بمصابیح ہے وجعلناها رجوما للشیاطین. للشیاطین للشیاطین یا للشیاطین؟ للشیاطین للشیاطین. للشیاطین. اور ہم نے نچلے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی ہے، اور ان چراغوں کو شیطانوں کے لیے پتھراؤ کا باعث بنایا ہے. ٹھیک. اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے برکت نوازا میں کر کے ہے، یہ شیطانوں کو پتھراؤ کا جو باعث ہے اس کو ذرا بتا دیں گے. یہ ایسی آیات دو معنی رکھتی ہیں بیک وقت. ایک وہ جو انسان آسمان میں نظارے دیکھتا ہے اور ان کی ایک قسم کی سائنٹیفک تشریح ہے. ایک وہ کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آسمان بنایا جاتا ہے، نئی زمین نیا آسمان بنانا کا محاورہ ہے. اس وقت جو شیاطین ان آسمانوں پہ حملے کرتے ہیں ان کے پیچھے اللہ کے بندے جو اس کام پہ مقدر ہیں ان کو سزائیں دینے پر وہ لگ جاتے ہیں اور وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں جب تک ان کو جھوٹا غلط ثابت نہیں کرتے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے صحابہ تھے جن کو اس بات کا خاص ملکہ تھا کہ وہ مخالف معترضین کے پیچھے لگ جاتے تھے، ان کا کھول لگاتے تھے، ان کا غلط ہونا ثابت کرتے تھے. چنانچہ ان صحابہ کا شغل ہی یہ تھا کہ آسمان کے سزا دینے والے ایسے روشن ستاروں کی طرح ایسے شیاطین پہ ٹوٹ کے پڑتے تھے. کئی دفعہ ایسی بات ہوئی کہ مسیح علیہ السلام نے کوئی سخت لفظ استعمال کیا مولویوں کے متعلق، انہوں نے بہت برا بنایا اور بہت بکواس کی، اور انہوں نے ان مولویوں کے آگے پیچھے تفتیش کر کے ان کے ثبوت شائع کیے. یہ جو ان باتوں پر سب سے زیادہ بھڑکے ہیں، ان پر تو یہ باتیں نیا نہیں صادق آ رہی ہیں. باقیوں کا جو خاموش ہے ان کو اللہ جانتا ہے. اور حضرت مسیح السلام نے سب کے متعلق زبان استعمال فرمائی نہیں، بلکہ ان کے جو چوٹی کے سربراہ ہیں جو مخالفت میں اور اپنے عناد میں سب سے آگے بڑھ گئے ہیں، ان کا اپنا یہ حال اسی قسم کے الفاظ ہیں اور ان سب کو انہوں نے منگا کیا. تو یہ وہ روحانی دنیا میں مساوی بن جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالد بن ولید کی تلوار آپ کو دی گئی، آپ نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے بڑے زبردست صحابہ تھے جن سے کافروں کے پانی پیتے پانی ہوتے تھے. حضرت حمزہ بھی دھوکے میں مارے گئے ورنہ بہت زبردست جرار تھے. جب حضرت عمر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، آئے چلے جو گھر سے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، رستے میں آپ کا دل خود گھائل ہو گیا. جو آواز دی ہے تو صحابہ ان کے جبر اور ان کی جلوس سے کچھ خوف زدہ تھے، کمزوری کا زمانہ تھا. تو ہم حضرت حمزہ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کہا آنے دو اس کو کافی اس کے لیے. کوئی شبہ نہیں کہ حضرت حمزہ کے مقابلے پر حضرت عمر کی جو رحمانی اور جو طاقت اور لڑائی کی طاقت کچھ بھی نہیں تھی. تو ایسے خدا نے ان کو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کو پہلوان عطا فرمائے جنہوں نے دشمن کا پیچھا کیا، ان کو پکڑا، ان کو مغلوب کیا. اور بعد میں جو ایرانی سلطنت کے بڑے بڑے سورما تھے وہ بھی آن سلم کے غلاموں کے ہاتھوں شکست کھا گئے. پھر علم کی دنیا میں ایسا روشن ہوا آسمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، یعنی آپ اسلام کا، کہ ساری دنیا میں انہوں نے علم کے زور سے پھر غلبہ کیا ہے غیر ادیان کے نظریات کے اوپر.
ان کے جھوٹے تصورات کو باطل کیا، اور آج تک مغربی دنیا سر جھکاتی ہے ان علماء کے سامنے. تو یہ مراد ہے کہ ایک آسمان سج جاتا ہے ستاروں سے. جب نبی آتا ہے تو اس میں تم دیکھتے ہو کہ پھر یہ اس شیاطین کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ حملے کریں کھل کھل کے. ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں. ہمارے افتخار صاحب کے خسر حضرت مولوی عبدالعطا صاحب، ان کو بھی یہی کیفیت تھی. ساری عمر وہ جہاد پر لگے ہوئے ہیں اور ان کے قلم سے جان نکلتی تھی لوگوں کی، دشمنوں کی. اور خالد، ان کو بھی خالد کا خطاب دیا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے. یہ بھی اس دور کا ایک مجھے خالد ملا ہے. تو یہ ہیں اس کی روحانی مضامین. اور جسمانی لحاظ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی شیطان یعنی باہر سے آنے والا ٹکڑا داخل ہوتا ہے بدنیت سے، تو اس کے پیچھے ایک شعلہ لگ جاتا ہے. وہ شعلہ کیا ہے؟ اصل میں وہ خود جل رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے چھٹا ہوا جو شعلہ کو ٹکڑا پیچھے رہ جاتا ہے، وہ شعلہ دکھائی دیتا ہے. دیکھنے والی آنکھ کو یہ لگتا ہے کہ شعلہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ سماج دنیا کی حفاظت کا نظام خدا نے ایسا کیا ہے کہ جو بھی شیطان آئے گا وہ جل جائے گا. اگر وہ نہ جل جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے. تو بیک وقت خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ کیسی خوبی اور کیسا حسن ہے کہ دو مضامین جو بالکل بظاہر مختلف ہیں ان کو جوڑ دیتا ہے، اور دونوں جگہ بہت ہی لطیف معنی پیدا کرتا ہے. سمجھ گئے؟